جی آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں فائنسٹ ہیومن ریسورس ہے، اس کے باوجود پاکستان کیوں اتنی ترقی نہیں کر رہا؟ ایک طرف ہم دیکھیں، اگر ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ہم نے میزائل بنا لیے، ہم نے الخالد ٹینک بنا لیے، ہم نے بہت اچھی گنز بنائی ہیں جو کہ ورلڈ اوور پسند کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ بہت ڈسپلن کام ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہم وہ اچیومنٹ نہیں کر سکے جو ہم نے ملٹری میں کی ہیں، تو ملیٹریلی کی ہیں؟ تو ایسی کیا ریزنز ہیں؟ تو اس کو تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بنا لیا ہے، بٹ اسٹل ہم کوئی بریک تھرو نہ تو ریسرچ کر سکے ہیں، نہ ہی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہم کر سکے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایز اے کنٹری اس طرح پروگریس نہیں کر رہے جس طرح کہ اب ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے وہ پروگریس کر رہا ہے یا باقی کنٹریز پروگریس کر رہے ہیں. تو میں نے بڑا غور سے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں میں پراپر انفراسٹرکچر اور باڈیز بنی ہوئی ہیں. تو مجھے وہ HEC آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باڈی ہے، لیکن وہ ایک فنڈنگ ایجنسی بھی ہے. تو میری فیلنگ ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن، یا اس کو دوسرا نام دے سکتے ہیں نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ. تو اس کی میری نظر میں بہت ضرورت ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ہیز دی فائنسٹ آف ہیومن ریسورس. اس میں میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے، یہ باتیں کی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی ترقی نہیں کر سکے؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر آر سم ایشوز سم ویئر ان گورننس میں کہیں ایشو ہے، اور دیر از نو پراپر پلاننگ ود کلیئر گولس. یہ مسنگ آسپیکٹ ہے. تو اس کے بغیر جب تک آپ کے پراپر پلاننگ نہ ہو، کلیئر گولز نہ ہو، آپ پروگریس نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن وہ ریسرچ ہماری نیڈس کو پورا نہیں کر رہی، انٹرنیشنل نیڈس کو پورا نہیں کر رہی، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈریس نہیں کر رہی. ایسی پروڈکٹس نہیں بنا رہے ریسرچ کے تھرو، R&D کے تھرو جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو وائی وی آر لیکنگ اور لیگنگ بیہائنڈ. تو فور دیٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک سرٹن پراپر اسٹیپ. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، اس پہ لوگ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ آلریڈی بہت ساری باڈیز موجود ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میری نظر میں ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ ہمیں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے جس کا نام آپ نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن یا نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ رکھ دیں. تو اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وائی دس از نیڈیڈ؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت ساری فنڈنگ ایجنسیز موجود ہیں، لائک HEC، PSF، PAR. اس طرح انڈومنٹ فنڈ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہے، اور بہت ساری پرائیویٹ ادارے بھی فنڈنگ کرتے ہیں. بہت سارے نہیں، کچھ پرائیویٹ ادارے بھی فنڈنگ کرتے ہیں. تو ہم دیکھ لیں کہ اتنی فنڈنگ کے باوجود ہم ریسرچ بھی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. کتنے M.Phil تھیسس ہر سال ایک ہی یونیورسٹی میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور کتنے PhD ایک ہی یونیورسٹی سے کتنے نکل رہے ہیں. بٹ ہمارا کیا ہم جو ہے اپنی ضروریات کو ایڈریس کر پائے ہیں؟ تو آنسر از نو. یا بہت میگر آپ کہہ لیں کہ بہت کم ہے جو فروٹفل ریسرچ ہے وہ ہو رہی ہے. تو میری آبزرویشن کیا ہے کہ میں بھی یونیورسٹی میں رہا ہوں، پروفیسر رہا ہوں، ریسرچ میں نے بھی کی ہے،
اور HECPSF میں میں نے اپنی سروسز بھی دی ہیں ایز ایکسپرٹ. تو مجھے کیا نظر آیا؟ تو مجھے بہت ساری جگہوں میں ڈپلیکیشن نظر آئی ہے کہ وہی کچھ سائنسدان ہیں، وہی پروجیکٹ PSF میں دیا ہوتا ہے، وہی HEC میں، اور دونوں جگہ فنڈنگ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے، اور تو ڈپلیکیشن بہت زیادہ چل رہی ہے میری نظر میں. اور دوسرا بیسک ریسرچ بھی کافی ہو رہی ہے ہمارے جو ہے نا فیلڈ اورینٹڈ پرابلم اورینٹڈ ریسرچ، وہ ہمیں اتنا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمیشن ریسرچ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں بیسک ریسرچ بہت زیادہ نظر آتی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سائنسدان جو ہے نا وہ لیبارٹری بھرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور میں نے باہر دیکھا ہے کہ ایک سینٹرل لیب ہوتی ہے اور سارے ڈپارٹمنٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جا کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم ہر لیب میں اکوپمنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہی اکوپمنٹ ایک ہی فیکلٹی کے اندر، اگر ایک فیکلٹی میں 6-7 ڈپارٹمنٹ ہیں تو وہ 3-4 جگہوں پہ وہی اکوپمنٹ پڑا ہوتا ہے، جبکہ آپ یورپ میں چلے جائیں، ڈیولپ ورلڈ میں چلے جائیں، وہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں ہمیں دیکھنی. اینی تو ہم بہت سارے فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں وداؤٹ پراپر آؤٹ پٹ. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دس از اے نیڈ آف دی آور کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور پراپر پلاننگ اور ایک گورننگ باڈی، اور یہ اس کی جو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے. اور یہ اگر ہم یہ نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ یا کمیشن بناتے ہیں تو یہ پلاننگ کرے گا، یہ فیوچر کی پلاننگ کرے گا، اور یہ ایز اے گورننگ باڈی بھی ایکٹ کرے گا. تو یہ گورننگ باڈی کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ میں اس کے اوپر آگے بات کروں گا کہ گورننگ جو کہ ہمارے اس وقت نہیں ہو رہی. تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک کمیشن جو ہے یا بورڈ جو ہے وہ بنائے جس کے ویریس ونگز ہوں، لائک ایگریکلچر، لائف اسٹاک، میڈیکل، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، نیٹورک، نیو سٹیز ڈیولپمنٹ. تو اس کے ساتھ سوشیولوجی، آرکیالوجی، اس طرح کے ڈفرینٹ ونگز بنائے جا سکتے ہیں. تو ان دی بگننگ آپ جو 4 ونگز ہیں، ایگریکلچر، لائف اسٹاک، میڈیکل، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یہ بھی بنا سکتے ہیں، یا باقی چیزوں کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اب میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرے گا. اگر یہ ہم بناتے ہیں تو کام کیسے کرے گا. تو میری نظر میں 5 ایکسپرٹ ہر ونگ میں، یعنی کہ ایگریکلچر ہے تو اس کے 5 ایکسپرٹس وہاں بیٹھیں، پلاننگ کریں، اور اس طرح اور لائف اسٹاک کے 5 ایکسپرٹ وہاں بیٹھیں، اور باقی جو شعبہ جات ہیں ان کے بھی 5 ایکسپرٹ وہاں پہ بیٹھیں. وہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کچھ سرونگ میں بھی لے سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن کہ ان کا کیلیبر اور ان کا لیول کیا ہے. تو اس طرح اگر ہم یہ 7 جو میں نے ابھی شو کیا ہے 7 ایریاز بناتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے، تو 7 ایریاز بناتے ہیں تو ہمارے پاس 35 ایکسپرٹس آ جائیں گے. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. ایک مناسب سی بلڈنگ وتھ کانفرنس ہال ہمیں چاہیے، اور سیمینار روم. ظاہر ہے ان لوگوں نے کانفرنسز بھی ادھر ارینج کرنی ہوں گی، تو اس کے لیے ایک سیمینار روم بھی ہونا چاہیے. تو اینی وے یہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی، اور کچھ آفیسز ہوں گے. ان میں سے یہ جو 35 ایکسپرٹس ہوں گے، ان میں سے ایک کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے اور ایک کو سیکرٹری بنا دیا جائے. اور ساتھ جو بھی ہر شعبہ جات کے 5 ایکسپرٹس ہیں، جس طرح لائف اسٹاک کے ہیں یا ایگریکلچر کے ہیں، تو ان میں سے ایک کو کنوینر بنا دیا جائے، اور وہ اپنی میٹنگز جو ہیں وہ ارینج کرنے کے لیے کوئی تو رسپانسیبل ہو اپنے ونگ کا. اور یہ جو ممبرس ہیں یہ 5 سال کے ٹرم کے لیے ان کو کرنا چاہیے اپوائنٹ. 5 سال کے بعد آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کچھ کو ریٹین کر سکتے ہیں، کچھ کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس اپون دی پرفارمنس اینڈ ایٹسیٹرا. اب ان کا کام کیا ہوگا؟
میٹنگز ارینج کرنا. تو جو نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن یا بورڈ ہے یہ بائی منتھلی یا کوارٹرلی میٹنگ ارینج کرے ٹو ڈسکس ویریس میٹرس. ایمرجنٹ میٹنگس بھی ارینج کر سکتے ہیں یہ وین ایور اٹ از ریکوائرڈ. جس طرح کوئی بھی وبا آتی ہے تو اس میں جس طرح کرونا کی وبا آئی تھی تو اس میں آپ ایمرجنٹ میٹنگ بھی ارینج کر سکتے ہیں. یا لوکسٹ کا اٹیک ہوا تھا ایگریکلچر میں تو آپ جو ہے ایمرجنٹ میٹنگز بھی کال کر سکتے ہیں. اب ایچ ونگ جو ہے وہ اپنی منتھلی میٹنگ، لائف اسٹاک والا ہے، ایگریکلچر والا، وہ اپنی منتھلی میٹنگ کریں ٹو ڈسکس ویریس میٹرز اور اپنا ایک کمپریہنسو پلاننگ کریں اور 5 ایئر پلان دیں اپنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب 5 ایئر پلان جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ 5 ایئر پلان جو ہے یہ بنا کے تو فنڈنگ ایجنسیز کو دے دیا جائے، جس طرح HEC ہے، PSF ہے، PARB ہے، یا ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسیز ہیں، ان کو دے دیا جائے. اب یہ 5 ایئر پلان ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہر ونگ جو ہے وہ میٹنگز اور کانفرنسز ارینج کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہترین آئیڈیا جو ہے اٹ کمز فرام ینگ برینس. تو وہ جو نیولی انڈکٹڈ فیکلٹی ہوتی ہے ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ ان کو آپ میٹنگز اور کانفرنسز میں انوائٹ کریں، وہاں پہ ڈسکشن ہو، لینتھی ڈسکشن ہو اور اپنا 5 ایئر ایجنڈا فریم کریں. تو یہ بیسیکلی بالکل ایک ٹارگیٹڈ آبجیکٹو اورینٹڈ ایجنڈا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہاں پہ ایگزامپلس کوٹ کی. اب کووڈ-19 تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، لیکن سے فار ایگزامپل اگر ہم 1920 میں کھڑے تھے تو ہمیں ڈائگنوسٹک کٹ چاہیے تھی کووڈ-19 کے لیے. ویکسین ہم اپنی خود بناتے کووڈ-19 کے لیے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ونگ جو ہیں لائک جو سوشیولوجی والے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یا کسی بھی ایریا میں جو انریسٹ کی ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، تو کیا کی فیکٹرز ہیں اور ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت سے ریموٹ سے ایریا میں جس طرح ہم اکثر سنتے رہے ہیں کہ سندھ کے ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، وبا پھیل جاتی ہے یا ہنگر سے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی کیا ریزنز ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو نیشنل ریسرچ کمیشن ہے، ڈیولپمنٹ کمیشن یا نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے، یہ اس کا مین آبجیکٹو ایجنڈا فریم کرنا ہے اور فیوچر ریسرچ کا، تو فیوچر ریسرچ ڈائریکشن فریم کرنا ہے. اور یہ فنڈنگ ایجنسیز کو بھیج دے فار کال فار پرپوزلز، اور وہاں پہ جتنی بھی پرپوزلز آئیں وہ الٹیمیٹلی یہاں پہ آ جائیں. HEC کی بھی آ جائیں، PSF کی بھی آ جائیں، PARB کی بھی آ جائیں، کیونکہ یہاں سے پھر وہ ڈپلیکیشن بھی ریموو ہوگی. یہاں پہ ہاں وہ اپنی کروا لیں جو بھی پری ڈفرینٹ جو ایکسپرٹس کے جو آلریڈی جس طرح وہ کام کرتے ہیں HEC والے، PSF والے، کہ اپنے ایکسپرٹس کو بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ ایویلویٹ کرواتے ہیں اور ایویلویشن کے بعد یہ آ جائے نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن اور نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ساری پرپوزلز ہیں. وہاں ایک دفعہ پھر تھریش ہو، ڈپلیکیشن کو ریموو کیا جائے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر، ایک ہی ایشو کے اوپر 2 پرپوزلز آئی ہوتی ہیں مائنر ویریشن کے ساتھ، ایک PSF میں جمع ہے اور ایک HEC میں جمع ہے. تو آپ دونوں کو بلا کے ان کا ایک پرپوزل بھی ان سے بنوا سکتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنڈنگ ایجنسی ہے ان کی پرپوزل بہت اچھی ہے، ان کے سائنٹسٹ بھی بہت اچھے ہیں، اور جو B ہے اس کی بھی پرپوزل اسی طرح کی ہے، لیکن سائنٹسٹ کی وہ ریپیوٹ ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی، وہ ابھی بگنرز ہیں یہ وہ. تو آپ ان کو ملا بھی سکتے ہیں، ایک ہی پرپوزل بنوا دی جائے بعد میں اینڈ میں.
یا آپ ایک جو اے ایجنسی ہے جنہوں نے پروپوزل دیا اور بی والی کو آپ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو فنڈز ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ یہ نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن یا بورڈ کا ایک اور کام یہ بھی ہوگا کہ وہ مانیٹر کرے جو بھی ریسرچ کنٹری میں ہو رہی ہے. یہ ابھی تک نہیں ہو رہا. باہر والا مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا بہت وہ وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وزٹ فار سیک آف وزٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن جو ہے نا، یہ پھر جو بھی ریسرچ فائنل ہو جائے اس کو ویلویٹ کرے کسی ایوارڈ کے لیے بھی، اور سکروٹنی کے بعد جو ریسرچ فیک نظر آئے یا اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نظر نہ آئے ان کے سائنٹسٹ کو یہ بلیک لسٹ بھی کرے، ڈیبار بھی کرے اور سزائیں بھی دینا چاہے اور اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہم جو ہے نا بہتری نہیں لا سکتے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا. تو میں اب یہی کہنا چاہوں گا کہ نیشنل ریسرچ اینڈ کمیشن جو ہے، ڈیولپمنٹ کمیشن یا نیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے، یہ اپنے ایس او پیز خود بھی بنا سکتا ہے اور ان کے ٹی او آرس ڈیولپ بھی کیے جا سکتے ہیں. خود بھی وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا جب یہ کانسٹیٹیوٹ ہو تو اس وقت ان کے ایس او پیز اور ٹی او آرس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں. اب اس ٹاک کا مقصد کیا تھا؟ کہ ٹاک کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو گورنمنٹ میں پلاننگ کمیشن ہے یا پلانرز ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دینا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کنٹری کو ہم کس طرح پروگریسو کنٹری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جو کہ گورننگ بھی ہو اور پلانر بھی ہو. اگر یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کنٹری کو ایک نیکسٹ لیول تک بڑی آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ہیز دی بیسٹ آف دی بیسٹ ہیومن ریسورس. اس میں تو مجھے کوئی دو رائے نہیں. ہم کوریا کو دیکھ لیں، کوریا کو ان کو بجٹ بنانا نہیں آتا تھا، ہم نے انہیں بجٹ بنانا سکھایا. تو مجھے تو ہر جگہ جہاں بھی میں گیا ہوں پاکستانی بہت انٹیلیجنٹ اور اچھی پوزیشنس میں نظر آئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وی ہیو دی بیسٹ آف دی بیسٹ ہیومن ریسورس اویلیبل، لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، ہم نے میزائلز بھی بنا لیے، تو اور ہم نے الخالد ٹینک بھی بنا لیا، ہم نے بہت اچھی مشین گنز اور ہیوی گنز آرٹلری وہ بھی بنا لی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پبلک سیکٹر میں جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ہم خاطر خواہ کوئی بریک تھرو ریسرچ ہم اتنی زیادہ نہیں کر سکتے. کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی. علی چمبی جو ہے وہ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی نے بنائی تھی، جو گرین ریولیوشن میں اس کو بہت بڑا رول پلے کیا تھا. تو ہاں بہت ساری اور مسالے بھی اویلیبل ہیں. میں ایسا نہیں کہتا کہ بالکل ہی ہمارے سائنسدانوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جن لوگوں نے بھی یہ میری ٹاک سنی ہے، اور پلانرز کو بھی میں یہ شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ ایکسپرٹیز اویلیبل ہے. صرف آپ کا کام ہے کہ بہتر طریقے سے اس ملک کو گورن کرنا. تو thank you very much. Inshallah, I'll see you with next time with another exciting topic. Let's hope for the best. Khuda Hafiz, and all the best wishes for this country. Thank you.